کون سی حکومت ہے جس نے پاکستانی عوام کو ریلیف دیا ہے؟ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ نون لیگ نے ہی ہمیں ریلیف دیا ہے، ٹیکسز میں بھی، دوسری چیزوں میں بھی، کیونکہ وہ ہماری بات مان لیتے ہیں تاجروں کی. عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ کون اچھا تھا جس نے ریلیف دیا، وہ ضیاء الحق صاحب. اس دور میں مہنگائی تھی ہی نہیں. 2-4 دفعہ آدمی صاحبان کے آنے سے ڈیموکریسی یہ ویک ہو گئی. 5-7 دفعہ الیکشن ہو نا تو پھر عوام میں شعور آ جاتا ہے. محمد اشرف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کون سی حکومت ہے جس نے عوام کو ریلیف دیا ہے، اور وہ کیا اپنی قیمتی رائے ہمارے سامنے رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انکل جی؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. اچھا مجھے بتائیں، آپ کی کافی ایکسپیرینس بھی لگ رہا ہے اور بازار بھی انارکلی ہے، اس کے آپ صدر ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت ہے جس نے پاکستانی عوام کو ریلیف دیا ہے؟ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ نون لیگ نے ہی ہمیں ریلیف دیا ہے، ٹیکسز میں بھی، دوسری چیزوں میں بھی، کیونکہ وہ ہماری بات مان لیتے ہیں تاجروں کی. میاں صاحب خود بھی ہماری کمیونٹی میں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ. اور دوسری بھی حکومتیں میں نے دیکھی ہے. میں 52 سال سے ہوں یونین میں، 12 سال سیکرٹری رہا ہوں انجمن تاجر انارکلی کا، 40 سال سے پریزیڈنٹ ہوں اس بازار کا. ہمیشہ الیکشن سے جاتا ہوں، میں جیتتا آ رہا ہوں. چیمبر آف کامرس کا 2 دفعہ الیکشن میں نے جیتا ہے، ہم بھی اسی ممبر رہا ہوں. اور آل پاکستان انجمن تاجران کی صدارت کر رہا ہوں، وہی میرا گروپ کافی فعال ہے. اعتبار کا ہم نے یہی دیکھا کہ ہر حکومت میں کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو پھر یہ بہتر ہے. یہ بہتر لگتے ہیں آپ جی کو؟ آپ نے تاجروں کی بات کی ہے کہ تاجر جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں میاں صاحب کے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا جو تعلق وہ تاجر برادری سے ہی ہے. تو آپ عوام کے حوالے سے اگر آپ سے بات کی جائے، عوام بہت شکایت کرتی ہے مہنگائی کی، ریلیف نہ ملنے کی، سبسڈیز نہ ملنے کی، تو آپ اور عوام کے جو عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ کون اچھا تھا جس نے ریلیف دیا، وہ ضیاء الحق صاحب. اس دور میں مہنگائی تھی ہی نہیں، بالکل نہیں تھی. بالکل نہیں تھی. سستے چیزیں، ہر چیز سستی تھی. تو کیوں نہیں اس چیز کو فالو کرتی جمہوری حکومتیں جو ہیں؟ کیوں آرمی کی حکومت آئے تو اس میں ریلیف عوام تلاش کرے، بجائے کہ جمہوری حکومت جس کا حق بھی ہے عوام کو یہ چیزیں دینا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں 2-4 دفعہ آدمی صاحبان کے آنے سے ہماری جو ڈیموکریسی ہے یہ ویک ہو گئی تھی. جب 5-7 دفعہ الیکشن ہو نا تو پھر عوام میں شعور آ جاتا ہے. وہ جیسے انڈیا میں ہے، آج کوئی حکومت آ رہی ہے، دوسرے دن انہوں نے اتار دیا اندرا گاندھی کو تھی، تو پھر اس نے دیکھا نہیں، پھر وہ لے آئے. تو اس طرح جب یہ شعور آ جاتا ہے نا عوام میں، تو وہ پھر حکومتیں بہتر ہوتی ہیں، وہ عوام کی صحیح خدمت کر سکتی ہیں. وہاں اس ٹائم مودی صاحب تیسری بار وہاں منتخب ہوئے ہیں، تو لوگ بڑے خوش ہیں، لیکن یہاں کیوں اس طرح سے سیٹ اپ نہیں لگتا؟ لوگ ریلیف، 2 ٹائم کا کھانا، مزدوری، روزگار، کیوں لوگ خفا لگتے ہیں پھر؟ بھئی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ صحیح نمائندے نہیں پہنچتے. عوامی جو نمائندے ہوتے ہیں نا وہ نہیں پہنچتے. پیسے کے زور سے لوگ آتے ہیں. میاں صاحب کے پاس تو بڑا تجربہ ہے. ہاں جی، ہاں ایسے ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. کچھ نہ دیکھیں نا کہا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کی تھی؟ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، سیٹلمنٹ بیٹھ کے ہو جاتا ہے. اور ہم نے ٹیکسی کے معاملے بہت دفعہ ان سے سیٹل کروائے ہیں. اب انہوں نے 1% کیا، میں سمجھے بہت اچھا ہے ہمارے لیے. یہ میں نے شوکت عزیز صاحب کو بھی یہ تجویز دی تھی 1% کی. یہ کراس جب کہنے آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، میں کہ پاکستان میں لاگو ہوگا، میں ذمہ دار ہوں. لیکن وہ اس وقت نہیں مانے. 3% کا ہے، 3 نہیں ہم دے سکتے تھے، لیکن اب 1% ہوا ہے. بہت اچھا ہے. دکانداروں کا بھی یہ ہمیں چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ نہ کچھ شیئر دینا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے، 1% ضرور دینا چاہیے. میں تاجروں سے بھی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے کہ جو ملک کو مضبوط بنا دے گا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ یہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس میں ریٹرن میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آزادی. صرف آزادی؟ یہ اتنی سہولتیں ہیں نا. دیکھیے اب میرا یہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں. دیکھیے میرے پارکنگ بن رہی ہے، اس پہ اربن پہ لگا ہوا ہے، اربن پہ لگا رہے ہیں اور بہتر کر رہے ہیں.
اسی طرح آپ دیکھیے اچھرا بازار بنایا گیا اتنا خوبصورت ہے بالکل ماڈرن. اور یہ نارکلی بھی دیکھنا 1 سال بعد اسے نہایت خوبصورت بنا دیا جائے گا. اور یہاں لوگ پیدل خواتین بچے پیدل چلا کریں گے, یہ گاڑیاں یا موٹر سائیکل نہیں آئیں گی. تو یہ خوبصورت ترین بازار بنے گا. اور ویسے بھی انارکلی ہے, اس کا جمعہ پھر بحال ہو جائے گا. وہ بات صحیح تھا. مجھے بتائیں چھوٹے تاجر کی کیا پریشانی ہے؟ آپ نے ٹیکسز کی تو بات کی, چھوٹا دکاندار چھوٹا تاجر آپ ظاہر سے ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں وہ کن مسائل میں پریشان ہے؟ کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں حل ہونے چاہیے؟ چھوٹے تاجر کا جو ہے نا اس وقت وہ پیرا فورسز ہے, پیرا فورس جو بنائی ہے انہوں نے وہ زیادتی کر جاتی ہے, زیادتی کر جاتے ہیں. کیونکہ میں نے تو وہ بات کرنی ہے جو حق ہوگی, صحیح جو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس طرح انہیں تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. مریم صاحبہ کو کنٹرول کرنا اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, تجاوزات نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن تھوڑی لچک ہونی چاہیے کہ مارکیٹوں کا صدور ہے. نفس نہیں پمال ہونی چاہیے. دیکھیں وہ نہیں, دیکھیں مارکیٹوں کا صدور سے ملے کہ بھئی یہ دیکھیے ہم اس کا چلان کریں گے, سخت سزا دیں گے, ٹھیک ہے, ہم وارننگ دیتے, پھر نہیں بولتا تو پھر کریں. ایک طریقہ زیادہ ہو تو پھر کریں, لیکن ایک آدھی وائلیشنز پہ آپ اگلے بندے کو اٹھا کے اس کا سامان اٹھا کے لے جائیں, جرمانے کرنے, یہ صحیح ہے نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ اس چیز کا بھی آپ کو سامنا ہوا ہے؟ یہاں میرے بازار میں ادھر سینے ہوئی ہیں, دکان بند ہوئی ہیں, بلا لی جا کے تھوڑا بہت فائن دیا دیں, لیکن یہ غلط ہے. غلط ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ادارے جو انتظامیہ کو ہائر کرتی ہیں وہ اس کا نجائز فائدہ کیوں اٹھانے لگ جاتے ہیں؟ یہ تو مریم صاحبہ کے علم میں بات آ گئی کہ پیرا فورس جو ہے نا یہ زیادتی کر رہی ہے. اب دیکھیے یہ صفائی والوں نے رکھا ہے, بہترین صفائی ہو رہی ہے, دیکھیے بہترین صفائی ہو رہی ہے, ہر جگہ, ہر محلہ, ہر گلی کوچے میں صفائی ہے. میں نے پارٹیشن پہلے دیکھی ہے لاہور میں, پری پارٹیشن. ہم لوگ ادھر انارکلی میں بہت پرانے ہیں, یہ تقریباً 125 سال سے ہم انارکلی میں بزنس کر رہے ہیں. میرا باپ, میرا دادا, میں بھی 62 میں گریجویشن کرنے کے بعد آگے نے کہا بھائی میں نہیں چاہتا تھا بزنس میں آؤں, لے آئے بڑے. خیر اب میرے بچے کر رہے ہیں, اب میرے بچے کرتے ہیں, میں ریسٹ کرتا ہوں, آیا دیکھیے لک آفٹر کی چلا. خیر یہ فیسلٹیز ملنی بھی ہے, کچھ نہیں بھی مل رہی, کچھ نہیں بھی مل رہی. جیسے ابھی تک جو میڈیسن ہے نا وہ فری نہیں مل رہا ہے, لیکن حکومت دعوے کرتی ہیں فری میڈیسن, فری ٹیسٹ بالکل دے رہی ہے, لیکن کئی کیوں نہیں رہی پھر سر جی؟ مل نہیں. دیکھیے نا کہ 100 مریض ہے تو 2 کا ملا, باقی ویٹنگ میں آ جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دی اکراس دا بورڈ سب کو جلدی 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 ہو جانا چاہیے. اور بیسیکلی یہ خوراک ہو گیا, تعلیم ہو گئی, بجلی, خوراک, علاج, یہ بنیادی ضرورتیں, اور یہ ریاست کا کام ہے انہیں پورا کرنا. جب عوام ووٹ دیتی ہے تو ظاہر ان سے کچھ امیدیں بھی لگاتی ہے, تو کیوں ریاست جو ہے آنے کے بعد اپنا ہی جو ان کا منشور ہوتا ہے اس سے وہ کنارہ کر لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیے جی, ایک حد تک تو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کرتی, حکومت نہیں کرتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بگڑی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. بگاڑ کہاں سمجھتے آتا ہے؟ دونوں طرف سے, دونوں طرف سے, عوام اور حکمران دونوں طرف سے. ہم ہی زیادتی کر جاتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم زیادہ, میں اگر اپنی دکان کے باہر لگاتا ہوں تو زیادتی ہو جائے گی. جی, اگر آپ ظاہر سی بات ہے, تو یہ کرتا ہوں نا, یہ کرتا ہوں تو بھگتنا پڑتا ہے. چلیے آپ کی تو اپنی شاپ ہے, آپ لگاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ وائلیشن ہے. اب جن لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, وہ اگر ایک پھٹا لگاتے ہیں, ایک ریڑھی لگاتے ہیں, اس کا کوئی وسائل بھی نہیں ہے, تو وہ کیا کریں؟ یہ ہماری بیٹی نے, مریم صاحبہ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ جو ریڑیاں دی ہے. اب دیکھیے ہر جگہ نہیں, ہر جگہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ پیسے کماتے ہیں. اچھا, تو یہ اچھی چیز ہوئی ہے, تجاوزات اس سے ختم ہو گئی ہیں. اب جو دکھاتے ہیں نا کچھ عادی ہیں کہ بھی دکان ہونے کے باوجود سامان باہر لے جاتے ہیں, کیوں؟ وہ وائلیشن ہے, وائلیشن, وہ وائلیشن ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ صدر انارکلی موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود روزگار کو بہتر بنائے, نہ وائلیشنز کرے, نہ انہیں کسی بھی سختی کا سامنا کرنا پڑے.